الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام معزز سامعین اکرام، آپ حضرات کو معلوم ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینہ کے اندر محسن انسانیت سید الاولین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ ربیع کے معنی ہے بہار، چونکہ ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ یہ بہار کا مہینہ ہے، اسی لیے ہمارے مشائخ اکثر و بیشتر اسی مہینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا طرز و طریقہ بتایا کرتے تھے تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزار سکیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کا مقصد تھا وہ پورا ہو سکے۔ چنانچہ آج بھی اس عاجز بندے کا یہی ارادہ ہے کہ اس مجموعہ کے اندر سیرت النبی کی کچھ باتیں پیش کی جائیں تاکہ ہمیں اور آپ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا طرز طریقے کا پتہ چلے۔ تو ہم جیسے طالب علم کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عنوان پر بات کرنا یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری کی بات ہے، کیونکہ ہمارے مشائخ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک اور گلاب کے پانی سے دھو لیں تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی گرامی اپنی زبان پر لانا ہمارے جیسے کے لیے بے ادبی کی مانند ہے۔ یہ فقیر عاجز بندہ کوشش کرے گا کہ سیرت کے متعلق چند ایسی باتیں آپ کے ذہن نشین میں رہیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں چال چلن ہماری زندگی کا بھی طور طریقہ بن جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جزیرہ عرب میں تشریف لائے اور اس کی جغرافیائی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ایک زمین کا ٹکڑا ہو، ہر طرف سے اس کے پانی ہی پانی ہو، صرف ایک ہی حصہ زمین کا موجود ہو، تو اسی کی مانند انسان کے زندگی کے اندر بھی ہر طرف جہالت کا اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی طرح نمودار ہوا تو یہ ایک روشنی کی مانند تھا۔ اس کا جغرافیہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں دنیا کے اندر تشریف لائے کہ جب ہر طرف ظلم ہی ظلم کا اندھیرا تھا، ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، تو ایسے مقام پر میرے عزیز دوست اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک ایسا علاقہ تھا جس میں دنیا کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے کہ خشک پہاڑ تھے، سبزہ بھی نہیں تھا، پانی بھی موجود نہیں تھا، آسائش کے اسباب بھی موجود نہیں تھے، اسی لیے باہر کے بادشاہوں کو اس علاقے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہوں نے لوگوں کو ان کے حال ہی پر چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ مقامی لوگ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، جس کی لاٹھی اسی کا بھینس کا قانون لاگو تھا، جو زیادہ طاقتور تھا اس کی زیادہ چلتی تھی، وہ کسی قانون کی پابند نہیں تھے، چند سردار مل کر جو بات طے کرتے تھے وہی قانون ہوتا تھا۔ ظلم و ستم، انانیت، حقوق کی پائمالی وہاں پر عام معمول تھا۔ پڑھائی لکھائی اس علاقے میں بالکل ہی نہیں تھی، وہ لوگ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، ہاں وہ ہر چیز کو زبانی یاد رکھتے تھے
لکھنے کو وہ آر سمجھتے تھے، ہزاروں اشعار ان کو زبانی یاد ہوتے تھے، ان کو اپنے خاندانی نسب نامے کو جو اوپر سے چلی آتی تھی تو وہ بھی اپنی زبانی یاد ہوتی تھی، قبیلوں کے شجرے بھی زبانی یاد ہوتے تھے، حتیٰ کہ گھوڑوں کے شجرے بھی ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ یہ سب سے پہلے کس کے پاس تھا، پھر کس نے اس کو بیچا، پھر کس کے پاس آیا، تو ان کے شجرے بھی ان کو یاد ہوتے تھے۔ قوت حافظہ ان لوگوں میں بہت تھا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ جس صلاحیت کو زیادہ استعمال کیا جائے انسان کی وہ صلاحیت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ چونکہ وہ لکھتے بالکل ہی نہیں تھے، اسی لیے ہر چیز ان کو زبانی یاد رہتی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ان لوگوں کی زندگی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ان پڑھ معاشرے میں بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صداقت کے بھی بیج بوئے اور وحی کی بارش ہوئی، پھر گلشن نے وہ بہار دی جو ہزاروں سال پہلے بھی موجود نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمی بھی ہیں۔ اجم کا معنی ہے گونگا، یعنی ان کو اپنی زبان دہانی میں اتنا ناز تھا کہ یہ اپنے دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے۔ وہ عربی بھی تھے، اجمی بھی تھے۔ ہر شخص اپنے آپ کو وہاں کا اجمی کہتا تھا، کوئی ان کے سامنے بول بالا نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں صرف ہم لوگ ہیں جو اپنے معافی ضمیر میں صحیح طور طریقے پر بیان کرنا جانتے ہیں، صحیح طرح بات کرتے ہیں۔ اور واقعی عربی زبان ایسی ہی زبان ہے کہ عربی کے ایک ایک لفظ کے لیے دوسری زبان میں 20 الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ جانتے تھے کہ اپنی احساسات کو، اپنی فیلنگ کو کیسے یہ لوگ اگر بیان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں کے پاس بھیجا گیا تو وہ اس پیغام کو قبول کر لیں گے، چونکہ ان کو اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کا فن آتا تھا، اس لیے یہ دنیا بھر میں پہنچیں گے تو لوگوں کو اسلام کا پیغام آسانی کے ساتھ پہنچا دیں گے۔ لہذا ان 3 باتوں کی وجہ سے یہ لوگ دعوت اللہ کے لیے موزوں ترین لوگ موجود تھے، جو مجاہدہ بھی کر سکتا ہو اور جس کی شخصیت کے اندر کھراپن بھی ہو اور جس کو اپنا معافی ضمیر بیان کرنا بھی آتا ہو، ایسا بندہ بہت اچھا داعی بن سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دور میں تشریف لائے جہاں تاریخ کے اعتبار سے روشنی کا زمانہ تھا۔ اگر پہلے انبیاء کی تاریخ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو حالات نہیں ملیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے حالات زندگی ان کی وفات کے 100 سال کے بعد کسی نے لکھی، اور اس سے پہلے انبیاء کے حالات تو موجود ہی نہیں ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تاریخ روز روشن کی طرح بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک پوری طرح سے محفوظ ہے۔ اتنے محفوظ حالات زندگی شاید کہ کسی کو نظر نہ آئے گی۔ عام دستور یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے کچھ حصے کو دوسروں کے سامنے لاتے ہیں اور کسی حصے کو دوسروں سے چھپا دیتے ہیں، حتیٰ کہ گھر میں بیوی سے بھی کہتے ہیں ہم گھر کی باتیں گھر ہی میں رکھیں گے، باہر نہیں بتائیں گے۔ بچوں کو بھی منع کریں گے کہ بیٹا گھر کی بات باہر نہیں بتائی جاتی، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اتنی کھلی در کتاب ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کو بھی کہا کہ تم جو کچھ مجھے کرتا دیکھو تو یا سنو اس کو نوٹ کر لو، چاہے میں گھر کے اندر ہوں، چاہے گھر کے باہر ہوں، چاہے میں مسجد نبوی کے اندر ہوں، چاہے میں باہر میدان جنگ کے اندر ہوں، میری ہر بات کو نوٹ کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب جیسی زندگی تھی۔ کتنی خوبصورت اور پاکیزہ زندگی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے۔ مغربی مفکرین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری تاریخ کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے وقت کے بڑے بڑے سائنسدان مفکر گزرے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا سچا انسان آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ تو میرے عزیز دوستو، بات اس چیز پر چل رہی تھی سیرت کے عنوان پر۔ سیرت کس چیز کو کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں انسان کی عادت کو، عادات کو، جو کچھ انسان اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے، غم کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، سونے کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں، نیند کی حالت میں، بیداری کی حالت میں، تو اس چیز کا نام مجموعہ اٹھنا بیٹھنا سیرت کہلاتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو ابتدا ہی سے مصائب و آلام کی زندگی تھی، مشکلات کی زندگی تھی۔ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے آپ کے والد ماجد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، پھر ابھی چند ہی سال کے تھے کہ آپ کی والدہ وفات پا گئیں، پھر 2 سال اور گزرے تو دادا بھی فوت ہو گئے،
جو سہارے تھے وہ سارے سہارے آہستہ آہستہ ٹوٹتے چلے گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اسی لیے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر ایک اللہ سے مدد مانگنے کا پیغام دینا ہے۔ اگر یہ خود سہاروں کے ذریعے سے تربیت پا کر بڑا ہوگا تو دنیا تانے دے گی کہ خود سہاروں سے پلنے والے آج کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ دیکھو کہ ہم سب سہاروں کو توڑ کر دکھا دیتے ہیں کہ جس کا سہارا اللہ بن جاتا ہے اس کو کسی سہارے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عربوں کی زندگی اس وقت بالکل جانوروں کی جیسی زندگی تھی۔ ظلم و ستم عام تھا، قتل و غارت عام تھی۔ حالت یہ تھی کہ اوقاف کا میلہ لگا ہوا تھا، ایک آدمی اپنی ٹانگ پھیلا کر بیٹھ گیا کہ کوئی ہے میری ٹانگ کو پیچھے ہٹانے والا۔ دوسرا آیا اور اس کی ٹانگ کے اوپر تلوار سے وار کیا۔ اب ان دونوں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ یہ دونوں بندوں کی لڑائی کی وجہ سے دو قبیلوں کی لڑائی بن گئی۔ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے اور کئی مرتبہ یہ لڑائیاں 50 سال تک بھی چلتی رہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیز دوستو وہ انسان نما جانور تھے، وہ اتنے بے حس تھے کہ زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو پکاتے تھے۔ جانور تو دور کی بات ہے، وہ انسان کو بھی کاٹ دیتے تھے۔ بات اتنے تک بڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اگر ہاں ایسے لوگوں کو ہم انسان کہیں تو یہ انسانیت کی ذات پر بھی بہتان ہے، کیونکہ وہ انسان نما ایک جانور تھے۔ تو میرے عزیز دوستو ایسے بگڑے ہوئے لوگوں میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسی محنت کی 30 سال کے قلیل عرصہ میں ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو ایک مغربی مورخ نے جس کا نام ہیٹی ہے اس نے لکھا انگلش کے ایک بک کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد عرب کی زمین پر ہیروں کی زمین بن گئی، جہاں پر ہیرے پیدا کیے گئے، جیسے پھولوں کی نرسری ہوتی ہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں پھول ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے تھے کہ ان میں سے ہر بندہ ہیرو بن گیا تھا، یعنی وہ قائدانہ ان کی قائد ایسا تھا، صلاحیتوں سے بھرپور تھا۔ اب 30 سال کے مختصر عرصے میں ایک ایسی جماعت بنا دینا یہ بہت ہی عجیب بات ہے، کیونکہ میرے عزیز دوستو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ اکبر دنیا کے اندر تشریف لائے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملنے کا اعلان فرمایا گیا، تو اعلان فرمانے سے پہلے آپ اس پورے علاقے کے بہت ہی زیادہ ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ ہر آدمی آپ سے محبت کرتا تھا، ہر آدمی آپ کو پسند کرتا تھا، آپ کی ذہانت کو مانتے تھے۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے بیت اللہ شریف کو بنانا تھا تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ حجر اسود کو کون اپنی جگہ پر نصب کرے گا، کون اس کو اپنی جگہ پر لائے گا۔ ہر قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ عزت ہمیں ملنی چاہیے۔ بالآخر ایسا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ سارے جتنے بھی قبیلے کے لوگ ہیں ایک چادر کو پکڑ لیں۔ کونے کونے سے پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حجر اسود کے پتھر کو اٹھا کر چادر میں ڈالا اور کہہ دیا کہ سب تم اٹھاؤ، اسی طرح ہر ایک کو اس چیز کا ثواب مل جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی مقام والے ہیں، اتنی بڑی شان والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی صادق و امین کا لقب حاصل تھا۔ تو میرے عزیز دوستو اس میں ایک نقطہ کی اور بھی بات ہے، غیر لوگوں میں اپنا بڑھنا بہت آسان ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر انسان کہیں پردیس میں چلا جائے تو وہ وہاں پر ایک اچھا خطیب بھی جلدی میں بن سکتا ہے، بڑا پیر بھی بن سکتا ہے، اس کے لیے کہ وہ غیروں کے اندر ہے۔ وہاں پر بڑا بننا بالکل ہی آسان ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں اصل تو بڑا مشکل وہ ہے جو اپنوں میں کچھ بن کے دکھانا ہوتا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں میں بڑے بن کر دکھایا، اپنوں میں کوئی ہیرو نہ ہو پھر ہیرو بن کر دکھایا، یہ بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ جو جتنا قریب تھا وہ اتنا پہلے ایمان لایا۔ انسان کے سب سے قریب ترین کون ہوتا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، وہ تنہائی کو بھی جانتی ہے اور خلوت کو بھی جانتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کس نے کی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے۔ تو یہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے بیوی تھی۔ اور بچوں میں سے
سب سے پہلے جو ایمان لائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے 7 کزن تھے، یہ گھر کے لوگ تھے۔ تو پھر جو قریب اور دوست تھا، یعنی دوست حضرت صدیق اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی رازدار تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اونچ نیچ کو جانتا تھا، لیکن انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، کیا ہی زندگی کتنی وہ خوبصورت و حسین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب انہوں نے ایمان لایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ اسی طرح مدد کرتا گیا، ساتھ بنتا گیا۔ تو آج اگر کوئی آدمی کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل کے طور پر بات ادھر ادھر کی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا ہی عجیب نمونہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، لوگوں میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، میری زندگی اس بات پر گواہ ہے۔ تو دلیل کے طور پر اپنے کردار کو پیش کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا بندہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جس نے اپنے کردار کو پیش کیا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو نبوت سے پہلے بھی میں پوری زندگی تمہارے ساتھ گزار چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا اتنی پاکیزہ زندگی تھی، اتنی پاک دامن زندگی تھی، اتنی دیانت دار والی زندگی تھی، اتنی امانت داری والی زندگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کے طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ میری زندگی کو دیکھو، کہ میرے کردار کو دیکھو۔ آج دنیا تو کہتی ہے کہ اسلام کو تلوار کے ساتھ پھیلایا گیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، اسلام کو کردار کے طریقے پر پھیلایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے طور طریقے پر اسلام کو پھیلایا ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عظیمہ کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں کے دلوں کو فتح فرما لیا تھا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے اپنے ساتھی، سارے اپنے صحابہ ساتھ ہیں، آپ سواری پر موجود ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ عام دستور کیا ہوتا ہے جب فتح ہوتی ہے تو ایسے موقع پر نعرے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر دعوے بھی ہوتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے، تماشا بھی ہوتا ہے، فتح کا جشن بھی منایا جاتا ہے۔ مگر دنیا نے عجیب فاتح والی جگہ یہ مکہ کا فتح والا دن جو سب سے زیادہ عظیم دن تھا، مسلمانوں کی فتح تھی، دیکھا کہ سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، سب اپنی کردار کے اندر خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی کے زبردستی کوئی تلوار نہیں کہ کسی کو مار دے، خود کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے رہا، یہ ساری تعریف اللہ ہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کردار سے دکھا دیا، اب اس کردار کا مقابلہ کون کیا کرے۔ پھر لوگ جب جیت جاتے ہیں تو دشمنوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ عجیب فاتح ہے کہ اللہ نے جیت بھی عطا فرما دی، فاتح مکہ بھی بنا دیا، مگر اس کے باوجود دشمنوں سے درگزر کیا، معاف کر دیا، اور معاف بھی کن کو کیا؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون ہیں جس کا نام بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا، ہندا تھا، اس نے اپنے ایک غلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کروایا، اور جب پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے تو وہ اپنے باپ کا انتقام لینے کی خاطر میدان میں آئی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سینہ سے کلیجہ مبارک نکال کر وہ ان کو چبایا، اور اس کے بعد کلیجہ چبانے کے بعد اس نے کان کی چوٹی بھی کاٹی، ناک کی چوٹی بھی کاٹی۔ دیکھو بھائی یہ کتنا بڑا خطرناک غلیظ ترین حرکت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جو بھی کلمہ پڑھے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسی حالت میں دشمن کے بارے میں عام طور پر کیا دستور ہوتا ہے؟ کوئی معذرت کرتا تو قبول نہیں کرتا، کوئی پاؤں پکڑے گا تو پھر بھی نہیں قبول کریں گے، منت کرے گا، کوئی میڑ لائے گا تو پھر بھی ہم نہیں سنیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو اور درگزر کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، اسی موقع پر ایک اور واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ اپنی دل کے اندر یہ تمنا کی، ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ کا دیدار کر لوں، اور اس وقت بیت اللہ کی چابیاں
حضرت عثمان بن طلحہ کو تھی، وہ ذمہ دار ساتھی تھا۔ آپ نے آ کر بیت اللہ کے دروازے پر کہا کہ دروازہ کھول دو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اندر داخل ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کروں، دیدار بھی کروں۔ عثمان نے منع کر دیا۔ آپ کا دل بہت غمزدہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جس حال میں تم کھڑے ہو اس جگہ میں ہوں گا، اور جس حال میں کھڑا ہوں اس جگہ پر تم ہوگے۔ تو عثمان کو غصہ آپ واپس چلے آئے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلوایا، عثمان چابیاں لے کر آ۔ عثمان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں چابیاں حاضر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر نماز بھی ادا فرمائی، اللہ کی عبادت کی۔ اس موقع پر صحابہ آپ کے ساتھ ہیں اور سب صحابہ کے دل میں ایک شوق اٹھ رہا ہے، ایک تمنا آ رہی ہے کہ اب اس بندے نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں تو لے لی، لیکن اب اللہ کرے گا یہ چابیاں ہمیں عطا ہو جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو سارے صحابہ آپ کے منتظر تھے، اور عام دستور بھی یہی ہوتا ہے میرے عزیز دوستو، جب کوئی حکومت بنتی ہے، کوئی شاہی تخت ملتا ہے تو ہم اپنوں کو نوازتے ہیں، اپنے پڑوسی کو دیتے ہیں، اپنے قریبی رشتے کو تعاون کرتے ہیں، سب مہربانیاں ان پر ہوتی ہیں۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازہ بند کر دیا، سارے صحابہ تو منتظر ہیں کہ یہ چابی ہمیں ملے گی، لیکن آپ نے فرمایا کہ عثمان کہاں ہے؟ عثمان حاضر ہوا۔ اس وقت کو یاد کرے، عثمان جس جگہ میں کھڑا تھا اس جگہ آج تو کھڑا ہے، جس جگہ میں کھڑا ہوں آج اس جگہ تیری جگہ ہے۔ آج میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہرگز نہیں کروں گا جو معاملہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ آج میں تمہیں یہی چابیاں لوٹا کر دیتا ہوں، اور قیامت تک یہ چابیاں تیرے پاس اور تیری اولاد کے پاس رہیں گی، میں تجھ سے نہیں چھینوں گا۔ تو یہ میرے عزیز دوستو کیا ہے؟ کردار کی عظمت ہے۔ یوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو فتح فرما لیا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ایسا نہیں ہے، اسلام تو کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ تلوار خود بخود نہیں چلتی، تلوار کے پیچھے چلانے والے ہاتھ ہوتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے؟ تو یہ ہاتھ جو تھے صحابہ کے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی صداقت کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رونما اپنے لیے پیشکش کر رہے تھے، تو انہوں نے دلیل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ تو مسلمانوں کے نبی کے اخلاق اور محبت سے ایسی چیز فکر تھی کہ دین اسلام کا بول بالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی زندگی ہمارے لیے زندگی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیے، آپ کو قدم قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے اعلیٰ نمونے سامنے نظر آئیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت اللہ کی طرف آتے جاتے تھے تو راستے میں ایک عورت بہانہ سے کوڑا کرکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈالتی تھی۔ وہ روزانہ یہ کوڑا کرکٹ آپ کے سر پر ڈالتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے، خاموشی سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اسی طرح ایک ایسا موقع بھی آیا، چند دنوں بعد وہ عورت کوڑا پھینکنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر تھوڑا سا غور و فکر کیا کہ میں تو روزانہ اس راستے سے گزرتا تھا، وہ بوڑھی عورت کہاں گئی جو مجھ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ گئی ہو، کیوں نہ میں اس کی عیادت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ آپ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس لڑکی نے آواز سنی تو وہ اس بوڑھی کی بیٹی تھی۔ وہ کہنے لگی ماں کو، اے میری ماں، آج وہ شخص آ گیا ہے جس کا آپ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، میں تمہیں منع کیا کرتی تھی کہ تم ایسا نہیں کرو۔ جو شخص کوڑا کرکٹ جس پر تم ڈالتی ہو آج وہ آ گیا ہے۔ تو اس وقت وہ گھبرا رہی، لیکن اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اندر سے آواز نہیں آ رہا تو آپ نے پکار کر کہا، دروازہ کھولو، میں آپ سے بدلہ لینے نہیں آیا بلکہ میں تو آپ سے آپ کی عیادت کرنے آیا۔ دیکھو بھائی کتنی بڑی بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم بیمار ہو تو اس لیے میں تمہارے پاس چلا آیا ہوں تاکہ تمہارے جتنی بھی جو بیماری ہے تو اس کے بارے میں تمہارے لیے صحت یابی کے لیے دعا بھی کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحت کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت وہ بوڑھی عورت بولنے لگی کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہو جاتی ہوں۔ تو یہ کیا ہے میرے عزیز دوستو؟ کردار کی عظمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے ابتدائی دن تھے، ایک بڑھیا اپنا سامان گٹڑی کا لے کر کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری اماں، یہ بوجھ جو گٹڑی ہے مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ اٹھا لے چلتا ہوں، جہاں پر آپ کو جانا ہے میں وہاں پر آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ تو وہ بڑھیا خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ
اے نوجوان، تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے پیارے بچے ہو، اچھا اگر تم نے میری مدد کر دی تو یہ تو بڑا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، یہ گٹھلی میرے ساتھ لے چلو۔ تو یہ مکہ سے روانہ ہوئی، جہاں تک وہ گئیں اللہ کے حبیب اس کے ساتھ تھے، وہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ یہاں پر ایک شخص آیا ہے جو ہمارے معبودوں کو گالیاں دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، نہ جانے وہ کون کون سی دعوے کر رہا ہے، اس لیے میں آج یہ شہر چھوڑ کر اسی وجہ سے چل رہی ہوں، کہیں میرا بھی وہ ایمان ضبط نہ کر لے، وہ مجھے بھی اپنے بتوں سے معبودوں سے پیچھے نہ ڈالے، اسی لیے بیٹا جب تمہیں بھی اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے دور رہنا، اس سے بچتے رہنا، سنا ہے وہ بڑا جادوگر ہے، لوگوں پر اس کا بڑا جادو چل جا رہا ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کا کلام سنتا ہے وہ اس پر ایمان لاتا ہے، اس لیے بیٹا تمہیں نصیحت کرتی ہوں تم اس سے بچے رہنا۔ تو میرے عزیز دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گٹھلی دی، وہ اسی جگہ پر رکھنے کے بعد پوچھتی ہے کہ بیٹا نام تو بتا کے جا، میں تجھے ساری زندگی دعائیں دیتی رہوں۔ آپ نے کہا کہ نام تو کیا کرو گے، تمہارا کام ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں بیٹا نام تو بتا۔ آپ نے بڑھیا کو بتایا کہ میں تو وہی محمد ہوں جس کی وجہ سے تم شہر چھوڑ کے جا رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، جب اس بڑی عورت نے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی کہ میں تو اس کو گالیاں دے رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن یہ خاموشی سن رہے تھے۔ یہی محمد ہے، یہی محمد کا اخلاق ہے۔ تو آپ بتاؤ تو اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا کردار کے زور سے پھیلا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس تلوار نے فتح کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید جیسے بہادر جرنیل جنگجو تھا تو اس کو کس تلوار نے فتح کیا؟ نہیں بھائی، اس کو نبی کے اخلاق نے فتح کیا۔ نبی نے ان کے دلوں کو مسخر کیا۔ پھر ایسی بھی جگہیں تھیں جن میں مسلمانوں کی کوئی فوج نہیں گئی، جیسے حبشہ، بحرین وغیرہ، مسلمانوں کے جانے سے پہلے وہاں اسلام قبول کر لیا گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کردار دیکھنے میں بڑی بے قیمتی چیز نظر آتی ہے، مگر یہ بڑی سے بڑی چیز کو بھی خرید لیتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کردار بنانے کی طرف متوجہ کیا، اور صحابہ تو ایسی جماعت تھی جو اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کر گئی، عادات پیدا کر گئی، جس کی وجہ سے وہ ایک عظیم انسان زندگی میں بن گئے۔ میں آپ کو چند بڑے اہم نسخے، بڑے نکات بتاتا ہوں جو کہ میری معلومات کے اندر آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں انقلاب لائے، جو انقلاب پیدا کر گئے، اس انقلاب کی چند باتیں تو بڑی عجیب باتیں ہیں۔ سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم وقت میں اپنا انقلاب برپا کر دیا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نبوت کا دعویٰ فرمایا تو پہلے 13 سال تو مکہ مکرمہ میں قریش کی مشقتیں برداشت کرتے کرتے گزر گئے۔ پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس کے بعد 10 سال تھے۔ 10 سال کی مدت قوموں کی مدت میں بہت تھوڑی ہوا کرتی ہے۔ آج کے حالات کو دیکھ لیں، 10 سال یوں ہی منٹ میں گزر جاتے ہیں تو کیا تبدیلی آتی ہیں؟ 10 سال گزرنے کے بعد کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی، کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی قلیل مدت میں انسانوں کے دلوں کو اس طرح بدل کے رکھ دیا کہ جزیرہ عرب کے اندر ایک انقلاب آ گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کم وسائل، یعنی کچھ بھی وسائل نہیں تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تاریخ میں اپنی انقلاب کو برپا کر گئے۔ آج کی دنیا میں میرے عزیز دوستو انقلاب لانے کے لیے نہ جانے کتنے ڈالرز موجود کرنے پڑتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تو وہاں پر وسائل کی کتنی کمی تھی، کھانے کی چیز میسر نہیں تھی، پہننے کو کپڑے پورے نہیں تھے، اور تو اور چھوڑو اگر جنگ میں جاتے تو وہاں پر لڑائی کے اندر، جنگ کے اندر ان کو اسلحہ موجود نہیں ہوتا تھا، وہ لاٹھی لکڑی یا پتھر کی سہارے پر دے کر لڑتے تھے، تلواریں موجود نہیں، زریں موجود نہیں، پھر بھی انقلاب برپا ہو گیا۔ کم نقصان سے کیا مراد؟ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا طاقت تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج اگر کہیں پر کوئی انقلاب لانا ہو تو وہاں پر کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں خون بہانا پڑتا ہے، لیکن حقیقت بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی اپنے ساتھیوں کا یا اپنے دشمنوں کا اتنا خون نہیں بہایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی انقلاب برپا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر لوگ مارے جاتے ہیں۔ فرانس میں جب انقلاب آیا تو 25 لاکھ آدمی مارے گئے، روس میں جب انقلاب آیا تو 40 لاکھ مارے گئے، اسی طرح ہند و پاک کی آزادی میں 5 لاکھ آدمی کام میں لگائے گئے۔ جب ملک تقسیم ہوا تو 1 کروڑ لوگ مارے گئے، لیکن کروڑوں انسانوں کی زندگیاں انقلاب لانے میں کام آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کر لیں، یہ کتنا عجیب انقلاب تھا کہ آپ کی مبارک زندگی میں مسلمان اور کافروں
دونوں کی طرف سے جو لوگ مارے گئے فوت ہو گئے تو ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، صرف 63,000 تھی۔ آج تو معمول کے ملکوں میں بھی اگر مہینے میں 1,000 بندے مارے جاتے ہیں۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس کی 3 خاص باتیں ہیں۔ اتنے کم وقت میں آپ نے سارا کام کیا بغیر وسائل کے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بغیر نقصان کے ہوتے ہوئے، یعنی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جو کچھ آج کل انقلاب برپا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے کہ کوئی قدم بڑھائے اور ایسا انقلاب برپا کر کے دکھائے۔ کوئی بھی ایسا عظیم انقلاب برپا نہیں کر سکے گا۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو عرصہ سال تو اتنا نہیں تھا، ورنہ یہ ہم کام ضرور کرتے، ہمیں موقع ملتا ہی تھا کہ ہمارا کام کے لیے جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا۔ لوگ فوت ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اس نے اچھا کام کیا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور اگر موقع ملتا تو یہ بڑے کام کر جاتا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، سائنسدانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تو بڑی ریسرچ اچھی تھی، زندگی نے وفا نہ کی ورنہ یہ اپنے کردار کو، اپنے کام کو بڑا اچھی طرح سے پورا کرتا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، ہر آدمی اس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو بڑا ملک کا فاتح بننے والا تھا لیکن زندگی نے وفا نہ کی ورنہ یہ اکثر فاتحہ کرتا رہتا۔ اسی طرح ہر کام کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے لوگ بھی اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں سب ادھوری زندگی گزار چکے ہیں۔ نہیں، ان کو زندگی اپنی ملی، لیکن تاریخ انسانیت میں صرف ایک زندگی ایسی نظر آتی ہے جو کامل اور مکمل اکمل زندگی ہے۔ وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,25,000 صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں، جنگل میں نہیں تھا بلکہ بھرے مجموعے میں لوگوں کے سامنے کہا کہ میں جس مقصد کو لایا تھا میں نے آج اس مقصد کو پورا کر دیا ہے۔ 1,24,000 صحابہ نے گواہی دی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو امانت ہم تک پہنچائی ہم اس چیز کے گواہ ہیں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آپ نے انگلی اٹھائی، شہادت کی اللہ تو اس پر گواہ رہنا میں نے ان تک اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیز دوستو، مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کے بجائے خدا پرستی آپ نے سکھائی، اعتقادات میں توہم پرستی کے بجائے حق پرستی کی بنیاد آپ نے ڈالی، سائنس میں فطرت کو پوجنے کے بجائے اس کو مسخر کرنے کا سبق آپ نے دیا، سیاست میں نسلی بادشاہت کے بجائے عوامی حکمت کا راستہ آپ نے دیا، علم کی دنیا میں خیال آرائی کے بجائے حقیقت نگاری کی طرف آپ نے ڈالی، اور سماجی تنظیم کے لیے ظلم کے بجائے عدل کا باب آپ نے سکھایا۔ تو جس نے انسانیت کو ایسی اعلیٰ تعلیمات دی ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا رہبر، میں اپنی زندگی کا رہنما ایسی شخصیت کو چنوں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہائے تو میرے عزیز دوستو، آج کے اس پروگرام کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے صرف اور صرف سیرت کی کچھ جھلک بیان کرنا چاہتا ہوں، اور سیرت ہی کے عنوان پر بات چلی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سیرت کے لیے انسان کی آسمان کی مانند ہے۔ دنیا میں آپ جہاں بھی ہوں تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو آسمان نظر آئے گا، نیلا نیلا آسمان۔ آپ جس جگہ میں ہیں، مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں، آپ کو نیلا آسمان نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انسانیت کے ناطے اپنی زندگی کی رہبر و رہنمائی کے کسی بھی انسان کو اگر نظر آتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نظر آتی ہے۔ کسی کا بھی کردار، کسی کی بھی زندگی کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جس شعبے میں نظر اٹھا کر دیکھیں آپ کو کامل نظر آئیں گے۔ تو کیوں ایسے شخص کی پیروی کی جائے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے ایک خامد، وہ چاہتا ہے کہ میں اچھا خامد بنوں، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو کہ نبی کی سیرت کیسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب خامد کی شکل میں کس طرح اپنے آپ کو پیش کیا، آپ نے اپنے گھر کی زندگی، اپنے گھر والوں کے حقوق کس طرح ادا کیے، محبت و پیار کی زندگی کس طرح گزاری، ان کو دین کس طرح سکھایا۔ تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے اندر ایک کامیاب خاندان میں سب سے زیادہ کامیاب شوہر اور خامد نظر آئیں گے۔ تو آپ کے لیے یہ زندگی نمونہ ہے کہ اگر آپ کے طریقے پر چلے تو آپ کا سب سے زیادہ اہم خامد ہونا بالکل دور کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں ایک حیثیت والے ایک کامل آپ والد بننا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیا محبتیں دی۔ سیدہ فاطمہ نے گھر میں 4 روٹیاں بنائیں، ایک روٹی سیدنا علی نے کھائی، ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک حضرت حسین نے کھائی اور ایک روٹی اپنے لیے بنائی۔ جب کھانے بیٹھی اور ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو خیال آیا فاطمہ تم کھانا کھا رہی ہو، پتہ نہیں تمہارے ابا حضور کو کھانے کو کچھ ملا بھی ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے روٹی اٹھا کر آدھا کر دیا اور آدھی روٹی خود کھائی، آدھی روٹی نبی علیہ السلام کے لیے چادر کے کونے میں باندھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو خدمت میں حاضر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا رہی تھی، دل میں خیال آیا کہ معلوم نہیں ابا حضور نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، چنانچہ آدھا کھانا میں خود کھایا اور بقیہ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ لے کر آئی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ایسی بیٹی ہر ایک کو عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس میں ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں تیرے ابا حضور نے کچھ بھی منہ میں نہیں ڈالا، تو بحیثیت روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا تھا جو ابھی اس روٹی کے ٹکڑے کے سوا۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ایک سچا دوست کس طرح بنتا ہے تو آپ کی زندگی ابو بکر و عمر کے ساتھ دیکھیں کہ کس طرح کا معاملہ آپ نے نبھایا۔ ہر چیز کے اندر، دوست کے اندر، رشتہ دار کے اندر، گھر کے اندر کامل زندگی ہے تو نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اگر بحیثیت ایک امیر ہونے کی آپ کو اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیب کی زندگی دیکھیں کہ وہ کس طرح ایک اپنے لشکر کی، اپنی جماعت کے امیر بنے ہیں، کس طرح ان کے حقوق ادا کیے۔ اگر آپ ایک بندے کی حیثیت سے زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیب کی زندگی دیکھیں کہ وہ کس طرح بندہ بن کر اللہ کی زندگی گزارتا ہے۔ میرے آقا کی مبارک زندگی کو دیکھ لیجئے کہ وہ اللہ کا بندہ تو ہے لیکن وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر عبادت کس طرح کرتا ہے، راتوں کی رات روتا ہے، سجدے میں سر ڈالتا ہے تو روتا ہے، اگر وہ دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو روتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، اتنے لمبے لمبے اللہ کے حبیب نے سجدے کیے۔ اس کی ایک زوجہ محترمہ جس کا نام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں روح پرواز تو نہیں کر گئی، اتنا بڑا آپ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، آپ جس چیز کے اندر، جس ادارے کے اندر، جس پہلو کے اندر آپ کو دیکھنا ہے تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے کردار کو دیکھیے، آپ کو اکمل اور کامل نظر آئے گی۔ آپ کی اتباع کرنے میں ہی آپ کے لیے خیر ہوگی، عافیت ہوگی۔ مذہبی اداروں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا، سائنس نے ایسے کام نہیں کیا، علمی دنیا کے بڑے بڑے جدید دانشوروں نے ایسا کام نہیں کیا، سماجی زندگی کے اندر اتنی ترقی نہیں لائی جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر سب سے زیادہ کم وقت میں ان تبدیلیوں کا مرکز و محور بنا دیا۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی کو کامل کر دیا، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسروں کی زندگی کو بھی کامل بنا دیا اور کہہ دیا کہ اے میرے صحابیو، تمہیں دنیا کے اندر میری اکمل زندگی، میری مکمل زندگی اپنے لیے مشعل راہ بنانی ہے، اور تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہاری انداز کو دیکھ کر، تمہارے اس زندگی کے نمونے کو دیکھ کر لوگ میرے اوپر اور میرے کتاب پر اور اللہ کے ہاں ایمان لائیں گی اور اللہ پر کلمہ پڑھیں گی اور مجھ کو سچا رسول مانیں گی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہی چیز ہے حقیقت کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی کو گزار دیں، یہی سیرت ہے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں اندر کر گیا ہم بھی کر گزریں، پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی کس طرح کامیاب بنتی ہے۔